السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں سوال ہے کہ روزے کی فرضیت بلوغت کے ساتھ ہے، یہ 12 سال کا ہوں یا 12 سال کا ہونا، اور پھر ہے لڑکا لڑکی کو کم سے کم کس عمر میں بالغ ہوتے ہیں، نیز آثار بتا دیں بلوغت کے۔ تو اس سلسلے میں ہے کہ شریعت کے تمام احکامات جو ہے بلوغت سے جو ہے فرض ہوتے ہیں۔ انسان بچہ یا بچی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان پر نماز، روزہ اور حج اور اس طرح کی جو ہے چیزیں جو ہے فرض قرار پاتی ہیں، اور وہ تکلیف مکلف قرار پاتا ہے۔ تکلیف کی عمر بلوغت ہے، مکلف ہونے کی عمر یعنی شریعت کا مخاطب ہے، اور شریعت کی پابندی اس پر لازم آ جاتی ہے جب بچہ یا بچی بالغ ہو۔ اب بلوغت کب حاصل ہوگی، کس عمر میں؟ تو اس کے لیے جو ہے کچھ علامتیں شریعت نے مقرر کی ہیں، وہ علامتیں بچہ یا بچی میں پائی جائیں تو بچہ اور بچی بالغ کے حکم میں ہوں گے، ان کو بالغ کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں بلوغت کی علامت کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے احتلام، منی کا خارج ہونا خواب میں یا بیداری کی حالت میں احتلام ہونے لگے، تو یہ بلوغت کی علامت، منی کا خروج جو ہے یہ جو ہے بلوغت کی علامت ہے۔ اگر بچہ کو یا بچی کو احتلام ہونے لگے تو بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، کہ اللہ تعالی کی طرف سے 3 آدمیوں سے قلم اٹھا گیا، یعنی وہ مکلف نہیں جو ہے، ایک تو مجنون پاگل کہ جو ہے یہاں تک کہ وہ اس کا پاگل پن دور ہو جائے، دماغی توازن صحیح ہو جائے، اور دوسرے جو ہے سوتا ہوا انسان یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور تیسرے بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو، یحتلم کا حتی یحتلم، یہاں تک کہ وہ احتلام ہونے لگے اس پہ، یعنی بالغ ہو جائے، چونکہ احتلام منی کا خارج ہونا یہ علامت بلوغت ہے، اس لیے یہاں کہا گیا بالغ حتی یحتلم، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے یعنی احتلام ہونے لگے۔ تو بچہ احتلام میں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بچہ یا بچی بالغ ہو گئے۔ تو یہ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث، ابو داؤد حدیث نمبر 4401 اور ترمذی حدیث نمبر 423، ابن ماجہ حدیث نمبر 2041 اور جو ہے تو یہ حدیث ہے جس شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے صحیح ابو داؤد میں جو ہے اور صحیح ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح قرار دیا۔ تو اولاً تو یہ ہو گیا احتلام۔ دوسری علامت ہے جو ہے علامت بلوغ میں سے خواتین میں، یہ تو احتلام اور لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے۔ دوسری علامت ہے اور خاص طور سے عورتوں کے لیے کہ وہ ان کو جو ہے حیض آنا شروع ہو جائے۔ حیض یہ علامت ہے بلوغت کی، چنانچہ عبداللہ بن عباس، ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایت ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالی حائض یعنی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا، بغیر سر ڈھانکے قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں حائض کہا ہے بالغ عورت کے لیے حائض، چونکہ حیض یہ علامت ہے بلوغت کی، اس لیے حائض کا، ورنہ حائضہ عورت نماز حالت حیض میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں۔ تو اللہ فرماتے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تبارک و تعالی حائضہ عورت کی یعنی بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جو ہے حیض کو علامت بلوغ بتایا گیا، بالغ کے لیے حیض کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اس کا مطلب ہے حیض یہ بلوغت کی علامت ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 641، ترمذی حدیث نمبر 377 اور مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 150، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 251،
سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 233۔ تو یہ بلوغت ہے، یہ عورت کے لیے، عورتوں کے لیے حیض ہے، اور احتلام مرد عورتوں دونوں کے لیے ہے، دونوں کے بلوغت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری علامت ہے زیر ناف کے نیچے بالوں کا آ جانا، شرمگاہ کے ارد گرد جو ہے بالوں کا آ جانا، خشن بال جو ہے سخت بال آ جائیں تو یہ بھی بلوغت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بلوغت کی جو ہے علامت ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اس کے شرمگاہ کے آگے پیچھے جو ہے اگل بغل میں بال آ گئے زیر ناف تو یہ بلوغت کی علامت ہے کہ بالغ ہے لڑکا لڑکی۔ چانچہ غزوہ بنو قریظہ میں، غزوہ خندق کے بعد جو بنو قریظہ کا غزوہ پیش آیا اور پھر بنو قریظہ کے لوگوں نے جو غداری کی تھی ان کا جب محاصرہ کیا گیا تو ان کے حق میں جو ہے جو فیصلہ صادر ہوا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے تھے اور کہا تھا سعد تم نے تو وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنایا گیا۔ وہاں جو ہے لونڈی اور غلام بنایا گیا تو اس میں جو ہے بچوں کے بچے اور بڑے کی جو پہچان کرائی گئی کہ زیر ناف جن کے بال آ گئے ہیں وہ بالغ ہیں، وہ مرد کے حکم میں ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور زیر ناف جن کے بال نہیں آئے ہیں وہ بچوں کے حکم میں ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی جو ہے اسی بنیاد پر جو ہے مردوں اور بچوں میں تفریق کی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عطیہ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی بچوں میں سے تھے جن کو بال نہیں آئے ہوئے تھے زیر ناف، تو ان کو چھوڑ دیا گیا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو بہرحال یہ بھی علامت ہے، زیر ناف بال آ جانا یہ بھی علامت ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں بلوغت کی، احتلام اور منی کا خارج ہونا اور حیض کا آنا، اور اسی طریقے سے زیر ناف بال کا آ جانا۔ یہ علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے، عمر کچھ بھی ہو، وہ بچہ اور بچی بالغ تصور کیے جائیں گے اور وہ شریعت کے مکلف ہوں گے۔ اگر ان علامتوں میں 3 علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور عمر 15 سال کی پہنچ گئی ہے تو 15 سال کی اگر عمر ہو گئی اور یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں تب بھی وہ بالغ بچہ اور بچی دونوں بالغ تصور کیے جائیں گے 15 سال کی عمر میں، اور ان پر شریعت کے احکامات نافذ ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 15 سال کی عمر میں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دی تھی، اور وہ بالغ تصور کیے گئے تھے 15 سال کی عمر میں۔ اس لیے جو ہے 15 سال یہ لڑکے اور لڑکی کے اگر علامات کوئی بلوغت کی علامات ظاہر نہ ہوں تو ان کی عمر 15 سال ہے، 15 سال سے وہ شریعت کے مکلف مانے جائیں گے اور ان پر شرعی احکامات نافذ ہوں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔